ما تسبقو نہیں سبقت لے جا سکی یا نہ آگے بڑھ سکتی ہے من امتن کوئی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے وما یستأخرون اور نہ وہ دیر کر سکتی ہے. کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، بلکہ ان کا مواخذہ اسی وقت کے حساب سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی کتاب میں مقدر کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. جتنا ٹائم پیریڈ ہم سب کو ملا ہوا ہے ایز قوم، ہم نے بس اتنا ہی جینا ہے. ہم 1 سیکنڈ پیچھے اور 1 سیکنڈ آگے نہیں جا سکتے. ایز انڈیویژل بھی جب ہماری موت لکھی ہے اسی وقت ہی آنی ہے. یہاں تو بات قوموں کی ہو رہی ہے نا، لیکن اگر آپ انڈیویژل بیسس پر بھی اس کا معنی لیں تو یہی بات ہے. ہم سب کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے 1 سیکنڈ آگے ہم نہیں جائیں گے، یعنی 1 سیکنڈ زیادہ ٹائم نہیں ملے گا اور 1 سیکنڈ کم بھی نہیں جائیں گے. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو تتھرا پے در پے. تتھرا کا جو روٹ ورڈ ہے واو تا را، لگاتار کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ وتر سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا. کلما جب کبھی جاء آیا امت رسولھا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم بعضهم ان میں سے بعض کو بعضا بعض کے، وجعلناہم احادیث اور بنا دیا ہم نے ان کو باتیں یا پھر افسانے. ہلاکت میں ایک کے بعد ایک کو ختم کر دیا، وہ جھٹلاتے گئے اور ختم ہوتے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلانے کے بعد یہ قومیں یکے بعد دیگرے عذاب سے دوچار ہو گئیں. جس طرح یکے بعد دیگرے ان کے پاس رسول آئے تھے نا، اسی طرح ایک کے بعد ایک قوم بھی ان کو جھٹلانے کی وجہ سے برباد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عبرت بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث یہ عبرت کا سامان بنا دیے گئے. ہم نے انہیں لوگوں کے لیے افسانے اور قصے بنا دیا. فَبُعْدًا تو دوری ہے یعنی رحمت سے، یا پھر اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان پر لعنت ہے یا پھر ان کے لیے ہلاکت ہے. لقوم اس قوم کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتی ہو. فبعدا لقوم لا یؤمنون تو دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لاتی ہو. اور بعد کا ایک معنی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے، دوسرا معنی لعنت اور تیسرا معنی ہلاکت ہے. یہ سبھی معنی اس میں آ سکتے ہیں. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور دلیل کے ساتھ کھلی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیاں لے کر آئے اور سلطان مبین لے کر آئے، یعنی ایسے ٹھوس دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جس کا کوئی توڑ نہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلی دلیل کے ساتھ تبلیغ کی. ایک بات جو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا پیغام احسن طریقے سے پہنچانے کی فکر ضرور ہونی چاہیے. obviously پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے، باقی مدد اللہ کی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین اور تھے وہ لوگ متکبر. عالین کا جو لفظ ہے اس کا معنی جسم
جگہ اور مرتبے کی بلندگی، یعنی یہ لفظ جسم، جگہ اور مرتبے کی بلندگی کے معنوں میں آتا ہے. اچھا، یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور برے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو تعالیٰ کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، عالین سے ہی ہے، علو سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ لفظ برے معنوں میں بھی آتا ہے. اب چونکہ قوم فرعون کے پاس اچھے جسم تھے، توانا جسم تھے، اور یہ مصر کے لوگ خوبصورتی میں بھی بڑے ہی مشہور ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بھی اتنی ہی اچھی دی، پھر یہ مرتبے میں بھی بہت بڑے تھے، تو ان کو اس وجہ سے تکبر آ گیا تھا. اور ان کی تکبر کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں. ایک وجہ عقیدہ آخرت کا انکار. یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آخرت آنی ہے. جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ کہتے تھے آخرت تو کوئی نہیں آنی. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسباب دنیا کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دی تھی. قوم فرعون کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، یعنی یہ اس وقت کی سپر پاور تھی. تو آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فَقَالُوا، تو کہنے لگے، أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائے، لِبَشَرَيْنِ، دو انسانوں کے لیے، مِثْلِنَا، ہم جیسے، یا پھر اپنے جیسے. وہی اعتراض جو پچھلی قوموں نے کیا. وَقَوْمُهُمَا، اور ان دونوں کی قوم، لنا، ہماری، عابدون، غلامی کرنے والے ہیں. اب دیکھیے یہ قومیت پر آ گئے. یعنی اس قوم کا مسئلہ صرف یہی نہیں تھا کہ رسول کیوں انسانوں میں سے آیا. ان کا دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق فرعون کی محکوم قوم سے تھا، فرعون کی غلام قوم سے تھا، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ غلام قوم کے دو لوگ ان کے سامنے آ کر ایسی بات کرنے کی جرات کریں. تو انہوں نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. اب ہم پر یہ دن آ گئے ہیں کہ ہم ان دو لوگوں کی جو ہماری غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بات سنیں گے، ان کو اپنا بڑا مانیں گے. دیکھا جائے تو یہ بات ان کی تکبر پر مبنی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، یہ قومیت پر آ گئے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فَكَانُوا، تو وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے. کس طرح ہلاک ہوئے یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس کے لشکروں سمیت غرق کر دیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب علیہ السلام. مراد یہاں پر تورات ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی. اچھا، یہاں اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کی ضرورت کو کتاب سے پورا کیا گیا. جہاں ہدایت کی ضرورت کو رسولوں اور انبیاء سے پورا کیا گیا، وہاں ہدایت کی ضرورت کو کتاب سے پورا کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، ابن مریم، ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتاً، ایک نشانی. یہ دونوں ماں بیٹا نشانی تھے، اس بات کی مضبوط دلیل کہ اللہ ہر چیز پر ویسے ہی قادر ہے جیسے وہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سے کیا بات واضح کی؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَآوَيْنَاهُمَا، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، طرف بلند جگہ کے، ذَاتِ قَرَارٍ، قرار والی، وَمَعِین، اور بہتے چشمے والی. ربوتن کا جو لفظ ہے، ایسی زمین کو کہتے ہیں جو بلند ہو اور وہاں کی مٹی بھربھری ہو اور ریتیلی ہو. یہ زمین پانی کو جذب کر کے سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، یعنی کاشتکاری کے لیے ایسی جگہ بہت بہتر ہوتی ہے. اور
آپ دیکھیے تو ربوتن کے لفظ کے ساتھ ذات قرارن کا لفظ آیا ہے، تو پھر اس سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی ہوں، وہاں قیام مشکل نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ذات قرارن کے ساتھ معین کا لفظ آیا ہے، یہ معین کا لفظ مزید تائید ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ جاری پانی، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ان کو دیا گیا، اور اس سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے۔ ہم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں پڑھا تھا نا کہ یہ وہ زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے، بارکنا حولہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ معین کا جو لفظ ہے عین یا نون سے ہے، مراد چشمہ ہے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چشمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کے پاؤں کے نیچے سے جاری ہوا تھا۔ پڑھا تھا ہم نے سورہ مریم آیت نمبر 24، جس میں ہم نے اس چشمے کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں کا پانی پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی، ایک ایسا بیٹا جو میریکل تھا، پاسبل ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چنا اس نعمت کو دینے کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اس نعمت کے ساتھ تکلیفیں کتنی جڑی تھی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے نا تو آپ کو آزمائے گا بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نعمتیں بھی ملیں اور اس کے ساتھ کانٹے نہ ہوں، آزمائش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کئی بار ایک بات کہتی ہوں کہ گلاب کا پھول اگر ہمیں چاہیے تو وہ بغیر کانٹوں کے تو مل ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گلاب تو ملے لیکن ہمیں کانٹے نہ آئیں، ہمیں آزمایا نہ جائے، ہمیں نعمت کے ساتھ کوئی تکلیف نہ آئے، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ نعمت کے ساتھ آزمائش جڑی ہوتی ہے۔ ہاں، صبر اور شکر کرنا چاہتے ہیں نعمتوں کے ساتھ تو گلاب کے پھول کو پکڑنا آنا چاہیے۔ آپ اس کی ٹہنی کو اس طرح سے پکڑیں کہ کانٹے ہوں بھی تو آپ کے ہاتھ میں نہ لگے۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ نعمت ہوگی اور جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم کی جگہ رہ کر سوچ لیں تھوڑی دیر۔ ہم نے سورہ مریم جب پڑھی تھی تو کافی غور و فکر کیا تھا اس اعتبار سے۔ ایک عورت کی عزت پر بات آ گئی تھی اور ان کا سٹیٹس کیا تھا۔ یہ اس دور کی نیک خاتون شمار ہوتی تھی، پرہیزگار خاتون شمار ہوتی تھی۔ ہیکل سلیمانی میں تو وہ رہتی تھی۔ ان کا سٹیٹس میں اور آپ چاہیں بھی تو شاید سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو معجزاتی اولاد پیدا کرنی تھی، ایک معجزاتی انسان اس دنیا میں آنا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بیٹا دیا تو وہ پنگھوڑے میں بھی بولا، اور آگے چل کے وہ رسول بنا، نبی بنا، بہترین اولاد اللہ تعالیٰ نے دی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ ایسا بیٹا اللہ نے دیا جو اس وقت کا بھی نبی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنے گا۔ اور بہت بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ امت کو بچائے گا انہی کے ذریعے۔ ہم نے پڑھا کہ دجال کو بھی یہی قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کو ختم کرنے کی دعا بھی یہی کریں گے۔ نعمت تو دی اللہ نے لیکن ساتھ آزمایا بھی۔ بہت ٹف لائف تھی حضرت مریم کی، لائف بہت ٹف ہو گئی۔ اور حضرت عیسیٰ کی زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، لیکن بلیسڈ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نعمتیں دے تو بی ریڈی فار آزمائش۔ کانٹے تو آئیں گے،
ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نعمتوں کو بس ٹھنڈے ٹھنڈے انجوائے کریں. اولاد نعمت ہے, تکلیف نہیں چھوڑی اس کے ساتھ. کتنی تکلیفوں کے ساتھ بچوں کو بڑا کرتے ہیں. اور ایک ماں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتی ہے کہ اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, اتنی ٹینشن ہے. لیکن میں ہمیشہ ان ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ جتنے بچے بڑے ہوتے جائیں گے نا, ان کی پرابلمز بھی بڑی ہوتی جائیں گی. بڑے بچوں کے بڑے مسائل, چھوٹے بچے تو آپ کی چھاؤں میں ہیں, بہت ایزی ہیں, ان کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں. یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹینشنیں بھی بڑی ہیں. اور جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہ ٹائم نکل گیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ شکر ادا کرنا تھا کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں. اچھا, جب بڑے ہو کر ہم یہ پرابلمز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یہ چھوٹے ہی اچھے تھے. نعمت کے ساتھ تو کانٹے ہیں ہی, تکلیف ہے ہی. اور حضرت مریم کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا, ان کا نشانی بننا بہت ساری باتیں سکھا گیا. الحمدللہ بہت غور و فکر الحمدللہ کر بھی چکے ہیں. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو دینا تھا, اور وہ یہ کہ اللہ سے آپ نعمتیں مانگیں, ٹھیک ہے, اس میں صبر اور شکر کی توفیق بھی مانگیں, کیونکہ نعمتوں پر جہاں شکر واجب ہے وہاں آپ کو اس سے جڑی تکلیف پر صبر بھی کرنا ہوگا. تو الحمدللہ یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. جی واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.